علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر ذي وقار بقیت السلف، برادر گرامی قدر حضرت مولانا فضیلت الشیخ لالا جی عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر ہمارے لالا جی ماشاءاللہ وہ دیکھنے میں بزرگ ہیں، ہمارے دل میں ان کا احترام بھی بزرگوں والا ہے، لیکن الحمدللہ ایمانی جذبے کے لحاظ سے وہ بالکل نوجوان ہیں۔ ابھی میں چند دن پہلے عرب 2 ملکوں کے سفر پہ روانہ ہوا تو اسی دن لالا جی مجھے لاہور ایئرپورٹ پر ہم اکٹھے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کدھر تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو مجھے اطلاع ملی کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے الحمدللہ برطانیہ کے سفر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ بلند آواز سے آمین کہیں اور اونچی آواز سے کہیں۔ حضرات، میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت فیصل آباد کے احباب اور قائدین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد اور اس کے انتظام و اہتمام پر۔ خصوصی طور پر برادر گرامی قدر حضرت مولانا سید خبیب احمد شاہ صاحب مدظل العالی، برادر گرامی قدر حضرت مولانا مبشر محمود صاحب حافظہم اللہ تعالی، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، ان کے تمام رفقاء کرام، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً نماز مغرب سے لے کر اب رات تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ مسلسل قائدین سے، زعماء سے، علماء گرامی قدر سے بہت ایمان افروز بصیرت آمیز خطابات سماعت فرما رہے ہیں، اور میری اس طالب علم کی گفتگو کے فوراً بعد بھی آپ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بہت بڑے استاد علم الحدیث، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث اور محدث، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا علامہ حافظ محمد امجد صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان، اور پھر حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا عالمانہ فاضلانہ خطاب بھی سماعت فرمائیں گے۔ یقیناً ختم نبوت کے بارے میں آپ نے بار بار علماء سے، قائدین سے سنا کہ سب نے آپ سے یہی کہا، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، کہ یعنی ہمارا ختم نبوت سے جو رشتہ ہے وہ عقیدے کا رشتہ ہے اور ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے مولانا عبدالرشید رضوی صاحب فرما رہے تھے، 53 تھا، تمام کاتب فکر کے علماء آپ کو مجتمع نظر آئے،
تحریک ختم نبوت 1974 میں تھی، آپ کو پوری امت اکٹھی نظر آئی۔ قومی اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا سلسلہ تھا، پوری قوم پوری امت آپ کو مجتمع نظر آئی۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آرڈیننس کا اجرا ہوا، تب بھی امت مجتمع تھی۔ اور آج اس بات کو آپ بخوبی سمجھ لیں کہ فتنہ اب پرانے دور کی طرح نہیں ہے، اس کے مختلف ان نے روپ دھار لیے، مختلف اس کی پاکٹیں بن چکی ہیں، اور اس کے ایک بہت خطرناک میدان جو منتخب کیا گیا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ ہمارے سپہ سالار اعظم، معرکہ حق کے فاتح، بنیاد مرصوص آپریشن کے ہیرو اور قائد جنرل حافظ سید عاصم منیر، انہوں نے ایک علماء کی میٹنگ میں کہا تھا، یہ سوشل میڈیا نہیں، یہ شیطانی میڈیا ہے۔ آج ختم نبوت کے عقیدے سے انحراف، آج عقیدہ ختم نبوت سے غداری، اس کی اور شکلیں بھی تیار کی جا چکی ہیں، کچھ کی ابھی نشاندہی آپ کے سامنے مفتی محمد ناصر مدنی صاحب کر رہے تھے، محمد ضیاء مدنی صاحب کر رہے تھے، اور پھر اس کی اور شکلیں بھی ہیں، اس کی مختلف پاکٹیں بن چکی ہیں۔ آج نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے اس کو ایک معمول کا سلسلہ بنانے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو رسول اللہ علیہ السلام کا بے حد ادب کرنے والے، آپ کی ناموس، آپ کی حرمت پہ جانیں قربان کر دینے والے، شاعر نبوت نے جیسے فرمایا، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلا، حجوت محمدا فعجبت عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی ذاک عند اللہ الجزاء۔ او بدبختو، تم میرے آقا کی بے ادبی کرتے ہو، میں جواب اور دفاع کرتا ہوں، اور یاد رکھو رسول اللہ کا دفاع کرنے پہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے صحابہ وہ رائنا کہتے تھے، اللہ کے رسول رعایت فرمائیے، ذرا بات کو دوبارہ دہرا دیجئے تاکہ ہمیں اچھی طرح آپ کا فرمان اقدس سمجھ آ جائے، ہمارے دل دماغ میں راسخ ہو جائے۔ یہودیوں نے، شیطانوں نے، گستاخوں نے، بے ادبوں نے اس دور میں اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا شروع کر دیا، جس کا نعوذ باللہ معنی بنتا تھا ہمارے رائی، ہمارے چرواہے، راعینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے لیے آئندہ جس لفظ کو بگاڑ کر بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہے وہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آئندہ تم نے رائنا بھی نہیں کہنا۔ لیکن آج ہمارے اس میڈیا کے اوپر ابھی ایک بدتمیزی کی گئی کہ فلاں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا، فلاں گروہ کے فلاں فرقے نے جو دنیا سے اللہ کی رحمت کے ساتھ اور نبی پاک کی گستاخی کی وجہ سے میرے رب نے مٹا کے رکھ دیا، اس فرقے کا دنیا میں آج نام و نشان نہیں۔ لیکن آج ان کمینے اور بدبختوں کے جو مر کھپ گئے، جو دنیا سے مٹا دیے گئے، ان کی باتوں کو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر دہرا کر کملی
گستاخی، آمینہ کے لال کی بے ادبی، اس پہ مشتمل پہلے بکواس کی گئی، اب اس بکواس کو حوالوں کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے۔ یہ پاکتے ہیں کہ رسول اللہ کی بے ادبی پاکستان جیسی سرزمین پر اس انداز سے کر دی جائے کہ یہ معمول کی بات ہو جائے۔ اور پھر ایک اور بات بھی سن لیں، یہ بعض اوقات جو سائٹس جہاں سے رسول اللہ کی بے ادبی، گستاخی اور توہین اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، وہ تمہیں تاثر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ آباد سے ہے، یہ غلام محمد آباد محلے سے، یہ گلبرگ سے ہے، یہ پیپلز کالونی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حافظ افضل امجد صاحب بیٹھے، ان سے پوچھئے، میں اس گروپ میں گورنمنٹ کے اس شعبے میں بطور ممبر رہا ہوں جہاں ہم نے اس کی پوری ریسرچ کی، ہم نے نگرانی کی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تقریباً 100% یہ سائٹس یہ ہمارے دشمن ملکوں سے چلائی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ کے گستاخوں کی جانب سے پاکستان سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں۔ اصل میں پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے کہ 1450 سال کی تاریخ اسلام میں ریاست مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی ریاست خالص اسلام کے نظریے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر مارز وجود میں آئی، قائم ہوئی، تو اس ریاست کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جائیے 57 اسلامی ممالک ہیں، مسلمان ریاستیں ہیں، مگر ان ریاستوں میں کسی ایک ملک کو آپ پیش نہیں کر سکتے کہ جس کی اسمبلی میں، جس کے ایوان میں، جس کی پارلیمنٹ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کئی ہفتے بحث کی گئی ہو، کئی ہفتوں کی بحث و تمہیز کے بعد، دلائل کے بعد، کئی جلدوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس پوری اسمبلی کی کارروائی کو کئی جلدوں میں شائع کر دیا ہے۔ پڑھیے اس کو، ضخیم جلدیں، شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے مجھے ساری جلدیں مہیا کی، میں نے ایک ایک صفحہ پڑھا۔ دنیا میں صرف ایک ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کی اسمبلی میں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے باقاعدہ رسمی طور پہ، دستوری طور پہ، آئینی طور پہ، پارلیمانی طور پہ، جمہوری طور پہ، قانونی طور پہ بحث کی گئی، پورے تقاضے قانونی پورے کیے گئے، اور جو دشمن تھا، غدار تھا، منکر تھا، منحرف تھا، اس کے تمام فرقوں کو بلا کر پورا موقع دیا گیا، اور پھر پوری اسمبلی نے متفقہ 100% اتفاق سے، ایک رکن نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہوا کہ پورے ایوان نے بال اتفاق یہ فیصلہ دیا، آج کے بعد جو ختم نبوت کا منکر ہوگا دعوی اسلام سے خارج ہوگا۔ اب اس پاکستان کی سالمیت، اس پاکستان کا وجود، اس پاکستان کی بقا، اس پاکستان کا استحکام، اس پاکستان کی خوشحالی، اس پاکستان کا قائم رہنا، اس پاکستان کا برقرار رہنا، اس ریاست کی بالادستی قائم ہونا، اللہ قسم یہ میرا اور آپ سب کا ایمانی فرض ہے۔ علماء کی بات کر رہے تھے، اہل حدیث کا نام لے رہے تھے، اہل سنت دیوبند کی بات ہو رہی تھی، اہل سنت بریلوی کی بات ہو رہی تھی، میرا
حیثیت اہل حدیث ان اکابر کا بحیثیت علماء دیوبند علماء اہل سنت رضوی صاحب مولانا نورانی صاحب کے ماننے والے مولانا نیازی سے پیار کرنے والے علماء اہل سنت بریلوی ہم سب کا یہ فرض ہے کہ مفتی محمود صاحب کے روحانی فرزندوں مجاہد تحریک ختم نبوت مولانا غلام غوث ہزاروی کے بیٹوں اور مولانا عبدالحق ان کے روحانی فرزندوں علامہ احسان الہی ظہیر مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ان کے روحانی بیٹوں یہ ہم سب کا فرض ہے اب اس پاکستان کو کہ جس نے یہ فیصلہ کر دیا قیامت تک کے لیے جو ختم نبوت کا باغی ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے ہمیں اس پاکستان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جو اپنا ایمان سمجھتا ہے پاکستان سے محبت کرنا وہ ہاتھ کھڑا کرے پاکستان ایسے نہیں بلند آواز سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اب اس پاکستان کی فتح مارکہ حق میں پاکستان کا سرخرو ہونا یہ ختم نبوت سے جو ہمارا مضبوط رشتہ ہے اس کی برکت ہے علامہ اقبال نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں عارفی صاحب انشاءاللہ پھول کھلائیں گے حضرت آپ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے لالا جی کا اللہ سایہ سلامت رکھے کی محمد سے وفا تو نے یحببکم اللہ اللہ فرما رہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا اللہ و قلم تیرے ہیں دنیا کہتی تھی وہ 6 گنا بڑا ملک اس کی فوج 6 گنا ہماری آپ پاک افواج سے بڑی فوج وہ 3 دن پنگے لیتی رہی 3 دن ٹک ٹک کرتی رہی وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں 100 سنار کی پھر ایک اچھی بولو وہ 100 ٹک ٹک 3 دن کرتے رہے پھر پاکستان کے شہینوں نے 3 دن کا جواب 3 دنوں میں نہیں دیا 3 گھنٹوں میں دیا اور مودی گڈروں کے بل گر چکا تھا ہوں تو ٹرمپ بھی کہہ رہے ہو تو کہنا بہت ہی بکبک کی تھی تو میں تیری ساریاں کالا لی کر دوں گا جو تو منتیں میری کرتا رہا ہاتھ مجھ سے باندھ کے کہتا رہا اور پاکستان کو روکو میں نے لیا گیا اس کے پائلٹوں نے جہاز چھوڑ دیے وہ جہاز چھوڑ کے بھاگ گئے اب یہ مارکہ حق میں 3 گھنٹے کہ جو ہماری الغار تھی اللہ کے فضل سے کتنے جہاز گرائے ایک میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کلپ دیکھا ہے سربراہوں کے اجلاس تھا مودی بھی وہاں موجود تھا سلام کرتے کرتے فرانس کے وزیر اعظم کے سامنے آیا نا تو وزیر اعظم فرانس نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جا کنجرا مودیا تو میرا بھی بڑا گھر کر دیتا وہ 6 جہاز فرانس کے تھے نا جو گرائے ہمارے شہینوں نے انہوں نے کہا میرے تو سارے ہوں دے حصہ سے گر گئے تو میں عرض کر رہا ہوں اب جو پاکستان کی فتح ہے یہ ختم نبوت کے عقیدے والوں یہ تمہاری فتح ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی فتح ہے یہ پاکستان کا مطلب کیا تھک گئے ہو نا تو نہیں تھکے پھر اچھا جواب دو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ پاکستان تمہارا اس کی بقا یہ میرا تیرا ایمانی فرض ہے ایمانی ذمہ داری ہے اب اس پاکستان کے خلاف وہاں تو جیت نہیں سکے تو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے کھسیانی بلی کی کرے اچھی بولو وہ خاندی کہ میں بھی کوئی شہر لائے ہی لئیے اور کھم بھی چوکی لائی آنی سے یہ کھمبا نوچے والی بات بلوچستان میں حرکتیں کی ہمارے خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں حرکتیں کی اب
جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہم اپنی آنکھیں کھولیں۔ 70% نوجوان صرف پاکستان کے پاس ہیں، دنیا کی کسی ریاست میں 70% نوجوان نہیں ہیں۔ 70% نوجوان صرف پاکستان کے پاس، کسی ملک میں 6% نوجوان ہیں، یورپ کا ایک ملک ہے وہاں صرف 6% نوجوان، صرف 6%، اسی طرح کہیں 12%، کہیں 14%۔ یہ اللہ نے آپ پہ کرم نوازی کی، آپ کو اللہ نے 70% نوجوان عطا کیے۔ اتنے سارے بزرگ کہتے اسی بزرگ نہیں ہے جی اگے، میں نے بلا کے یہی فرمایا نا کنچ تو میں تمہیں سارے دس دیتا ہے جی، گل تو خفیہ سی ساڑھے دو پراواں دی، پر میں ایک گل ایڈی سونی سی میں تمہیں سارے دس چھڑا۔ ہمارے تو یہاں بزرگ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ اور رسول سے محبت میں سب سے آگے، ختم نبوت کے تحفظ میں سب سے آگے، اور پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی وجہ سے پاکستان سے محبت میں بھی سب سے آگے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی تھی، انہیں اختلافات تھے سیاسی، ایک ملک میں رہتے ہوئے، ایک ریاست میں رہتے ہوئے، کبھی انسان حکومت میں ہوتا ہے، کبھی اپوزیشن میں ہوتا ہے، کبھی راضی ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، گلے شکوے ہوتے رہتے گھر میں، لیکن جب مار کا حق برپا ہوا، مار کا حق جب برپا ہوا، آن دا ریکارڈ ہے، جائیے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ان دنوں کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، الیکٹرونک میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے فوج کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر پاکستان کے استحکام کے لیے سب سے پہلا اعلان کرنے والا جو مرد مجاہد تھا وہ مولانا فضل الرحمان تھا، اور یہ پیغام دے دیا نوجوانوں کو، پاکستان سب سے پہلے دین اور ایمان اور عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ عزیز اپنا ملک ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، تاج جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ مجھے یہاں اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللہ، نبی پاک کی حدیث یاد آئی، اللہ کے سچے ولی عارف باللہ، ہماری عالمی مجلس کے سابق امیر محترم، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اس دور میں جب ابھی مولانا فضل الرحمان کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، ایک بال بھی سفید نہ تھا، کسی نے اعتراض کیا تھا حضرت کے طرز سیاست پر، تو حضرت نے فرمایا تھا تم نہیں جانتے فضل الرحمان کون ہے، میں سمجھتا ہوں فضل الرحمان سے رب نے کون سا کام لینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان انہوں نے ہمیں پاکستان سے محبت کا پیغام دیا ہے، پاکستان سے وابستگی کا پیغام دیا ہے، افواج پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا پیغام دیا ہے، اور انشاءاللہ کوئی دشمن ہمیں اس مشن سے ہٹا نہیں سکے گا۔ کہہ دیں انشاءاللہ، پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان عالم اسلام کا پشتیبان ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ختم نبوت کا عقیدہ میں نے تو جس پہلو سے بھی دیکھا نا، اللہ قسم توحید سے شروع ہوا آخر سارے ایمانیات کے شعبے دیکھے، حتیٰ کہ پھر میں نبی پاک کی عظمت کے عنوان پہ آیا، رسول اللہ نے جس موضوع کو بیان کیا، ہر موضوع میں، ہر مضمون میں، ہر عنوان میں رسول اللہ نے ختم نبوت کو ضرور بیان فرمایا۔ بھائی عبدالرشید نے یہاں نعرے لگائے، مولانا بشیر صاحب نعرے لگائے، عظمت صحابہ، شان مل کے بولے شان، اچھی بولو شان، شان اہل بیت، یہ نعرے ابھی آپ نے لگائے۔ میں نے شان صحابہ کو عنوان دیکھا تو میں پڑھ کے حیران ہوا، مسند امام احمد مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند سے یہ حدیث ہے، خود امام حاکم فرماتے بخاری مسلم کی شرائط پر میں یہ حدیث لے کے آؤ، امام ذہبی نے کہا یہ سند صحیح ہے، اور حدیث کیا ہے؟ شان صحابہ کی حدیث اور ختم نبوت کا عقیدہ۔ میرے آقا فرماتے لو کانا نبی بعدی، لو کانا نبی بعدی
لکانا عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو خطاب کا بیٹا میرا عمر فاروق بنتا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، میرے آقا نے شان اہل بیت بیان فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث، میرے آقا سیدنا حیدر کرار کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور یہ الفاظ آپ پہلی بار مجھ سے سنیں گے، یہ صحیح مسلم میں نے آج پڑھے، الا انہو لا نبوت بعد، لا نبوت بعدی۔ میرے آقا نے فرمایا، عموماً روایت یہ پڑھی جاتی لا نبی بعدی، لیکن آج میں نے صحیح مسلم میں یہ الفاظ پڑھے لا نبوت بعدی۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تیری شان اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کی شان تھی، مگر وہ نبی تھے ہارون، تیری شان بہت بلند ہے لیکن تو میرے بعد نبوت پانے والا نہیں۔ جس نظریے جس عنوان کو بیان کیا میرے آقا نے ختم نبوت کو وہاں ضرور بیان فرمایا، حتیٰ کہ اپنی شان بیان کی، شان مصطفیٰ تو وہاں بیان فرمایا انا محمد وانا احمد وانا المقفى، میں مقفى ہوں اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں۔ امام محمد بن سیرین، امام ابن محمد بن شہاب الزہری فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد دنیا میں صدیق تو بن سکتا ہے، فاروق بن سکتا ہے، ذوالنورین بن سکتا ہے، حیدر کرار بن سکتا ہے، ابن عباس مفسر قرآن بن سکتا ہے، مگر عاقب کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ عقیدہ، یہ ہمارا ایمان، اور پاکستان یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان جو اس عقیدے کا تحفظ کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اس پاکستان کو قیامت تک باقی رکھنا اب میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی ایمانی طور پہ عقیدے کے طور پہ فرض ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ایمانی ذمہ داری کو ضرور ادا کریں گے، ادا کریں گے، مل کے بولے ادا کریں گے۔ اور آخری اس حوالے سے بات، اب عالمی مجلس نے جو کام کی ہے نا اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو تسلسل کے ساتھ، وہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا وہ تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، انہوں نے یقین محکم کو بھی یقین کو محکم کیا ہمارے دلوں میں، اور پھر تسلسل سے کام کیا۔ آج جس کچھ چیزیں ایسی کی کروائی جا رہی ہیں لالا جی، کچھ ایسی چیزیں لاشعوری پہ کروائی جا رہی ہیں جس سے ہماری اس تحریک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے، میرا اپنے اکابرین سے یہ درخواست ہے، حضرت حافظ صاحب میری آپ سے درخواست ہے، لالا جی نبوت کے قائدین میری آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہمارے اکابرین نے کل جماعتی مجلس عمل تشکیل دی تھی عالمی مجلس کی زیر سرپرستی، اس طرح کی ایک عالمی کل جماعتی مجلس عمل تشکیل دیں، کمیٹی تشکیل دیں، ان سارے امور کو جو آج سوشل میڈیا سے منسلک ہے، جو آج امتناع قادیانیت آرڈیننس پہ عمل پیرا ہونے کی حیثیت سے کچھ چیزیں ہیں ان کا صحیح طور پر احاطہ وہ ہماری عالمی مجلس کی سرپرستی میں کیا جائے، قائدین کی زیر نگرانی کیا جائے، تو ہم بہت ساری آئندہ مشکلات سے بھی بچ سکیں گے، اپنی ریاست کو مصیبتوں میں غلط فہمیوں میں دھکیلنے سے بچ سکیں گے۔ دشمن ہمیں فکری انتشار کا شکار کرنا چاہتا ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم نے اپنی قوم کو فکری انتشار سے انشاءاللہ محفوظ رکھنا ہے۔ کہہ دیں انشاءاللہ فکری یکجہتی انشاءاللہ اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ جب کسی کو یہ جذبہ نہیں تھا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس وقت سے یہ کام کر رہی ہے، یہ سب کو اکٹھا لے کے چل رہی ہے، امیر شریعت سے شروع ہوئے حضرت خواجہ صاحب تک، اور اب وہاں سے آگے آج تک انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی جذبے سے جاری و ساری ہے، اور تمام مسالک کو لے کر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اسلامی عقائد کے تحفظ کے لیے یہ کام جاری ہے۔ انشاءاللہ بحیثیت اہل حدیث میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ دامیں درمیں قدمیں
سخنے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسلام کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔